نمبر 18 سے ہے کلاس انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 18. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. تو آیت کا ترجمہ ہے، اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہہ دو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ایکو ہو رہا ہے، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے. ہاں آواز کو اوکے اب تھوڑا سا بہتر ہوا. اچھا نسین آپ کے لیے صحیح ہے. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے تو اس آیت میں کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شان نزول کیا ہے. اس کی شان نزول یعنی کہ جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی وہ حالات کون سے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عذاب سے ڈرایا. تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رویہ ایسا تھا کہ نہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا. اور پیچھے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. ایک منٹ میں دروازہ بند کر لوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں پچھلی آیات کچھ دو سبق سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عہد لیا کہ سمعنا و اطعنا کا، کہ جو بھی تمہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور مکمل فرما برداری کرنی ہے، اور اس دین کو قبول کرنا ہے. اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی بتایا کہ صرف تم سے یہ عہد نہیں لیا، یہی عہد ہم نے بنی اسرائیل یہود اور نصارہ سے بھی لیا. مگر اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا پیچھے ہمیں کہ ان لوگوں نے اس عہد کا پاس نہیں کیا، اس عہد کو توڑ دیا. شاید آپ لوگوں کو پچھلے اسباق یاد ہوں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بے باکی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کیوں گئے، اللہ کے عہد کو کیوں توڑا یہود اور نصارہ نے، اور کیوں اتنا آسان ہو گیا ان کے لیے اللہ کی کتابوں تک کو بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی سب سے بڑی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا. کہ یہود اور نصارہ اس باطل گمان میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے
مقرب بندوں کی اولادیں ہیں، اللہ کے انبیاء کی اولادیں ہیں، اللہ کے بیٹوں کی اولادیں ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء، تو نحن امۃ ابناء اللہ، یعنی کہ اللہ، ہم تو وہ گروہ ہے جو کہ انبیاء کے بیٹے ہیں، انبیاء کے اللہ کے بیٹوں کے امت میں سے ہے یا اللہ کے پیاروں کی امت میں سے ہے. بہرحال تو یہ گمان کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ ان کے لیے آسان ہو گیا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ جنت تو ہماری ہے، کیونکہ ہمارا نسب اتنا اعلیٰ ہے تو ہمارے جنت تو پکی ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے اور ذمہ داریاں جو دین نے ان پر ذمہ داریاں ڈالی ان کے بارے میں لاپرواہ ہو گئے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ہر حال میں بخشائے ہیں. تو یہ یہاں سے جیسے ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کا. اب ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لفظ بلفظ. وقالت، قالت اور کہا، قالت یہ قالت تھا، ٹھیک ہے، زیر فعل پر زیر نہیں آتی، آخر میں کسرہ نہیں آتی. قالت تھا تو کسرہ کیوں ڈالی اس پر؟ یہاں پر چونکہ عربی کو ہم پڑھتے ہیں تو جوڑ کر پڑھتے ہیں، لفظ کو لفظ سے جوڑتے ہیں. قالت الیہود، تو ایک ربط پیدا کرنے کے لیے زیر ڈالی گئی ہے. تو قالت، اب قالت جو ہے، آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ قالت کون سی ضمیر ہے؟ جیسے کہ ایک قالا ہوتا ہے، قالت ہوتا ہے، قالتا ہوتا ہے، قالتی ہوتا ہے. تو جب تا پر سکون ہو تو پھر یہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث؟ یہ فعل کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو کہا الیہود اور نصارہ، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ نے کہا. اب یہود اور نصارہ نے کہا تو یہاں پر یہ مؤنث کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جو جمع کا صیغہ، جمع جو ہوتی ہے وہ یا تو جمع سالم ہوتی ہے یا جمع مکسر، یعنی کہ مسلمینہ، مسلمونہ، یہ جمع سالم ہوتی ہے جس میں مسلم واحد ہے اور مسلمونہ جمع ہے. لیکن جب ایسی جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ میں سے الفاظ کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے تو پھر اس کو ایسی جمع کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں عربی زبان میں. تو قالت الیہود، یہود نے کہا اور نصارہ نے کہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نظرہ نحنو، ہم. یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ نحنو کے بعد امتن تھا جو کہ محذوف ہے، کہ نحنو ہم ابناء اللہ. ابنا کس کی جمع ہو سکتی ہے؟ ابنا، آپ کو کسی کو لگتا، ہاں، ابن کی جمع ابنا. تو ہم تو بیٹے ہیں اللہ کے. تو چونکہ ہر آدمی اللہ کا بیٹا کا دعویٰ نہیں تھا یہود و نصارہ کا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم امت ہیں اللہ کے بیٹوں کی. وَأَحِبَّاؤُهُ، احبا اس کے محبوب، حب کی جمع احبا، اس کے پیارے لاڈلوں کی. ہم ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ احباؤہ، ہو ضمیر کہاں اشارہ کر رہی ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ، لفظ جلالہ کی طرف. تو ہم تو اللہ کے بیٹوں اور اللہ کے پیاروں کے امت میں سے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں اور اللہ کے پیاروں چہیتوں کے امت میں سے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ ان سے، فلیما،
پس لما کیوں، تو کیوں، یعذبکم کتنے الفاظ ہیں، یعذبو وہ عذاب دیتا ہے، تم کو، ٹھیک ہے، وہ کیوں تم کو عذاب دیتا ہے، بذنوبکم کتنے الفاظ ہیں، بذنوبکم، ماشاءاللہ، بوجہ، اور یہاں با جو ہے سبب کا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ کا نہیں ہے، بوجہ ذنوب ذنبن کی جمع ہے، ذنب مطلب گناہ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ چونکہ یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے پیاروں کی امت ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی امت ہے، تو مطلب یہاں مطلب کیا چھپا ہوا ہے کہ ہم کو تو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ڈرایا کہ تم ایمان لے آؤ، تم غلط طریقے چھوڑ دو ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے دعوے کی تردید کی کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ اگر ایسا ہے، اگر واقعی تم اتنے پیارے ہو اللہ کے، تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ اب سوال یہ کہ کیوں عذاب دے گا، تو یہ فیوچر کی بات ہے، تو یعنی کہ اب ہمیں کہاں سے ثابت ہوا کہ ہاں واقعی اللہ ان کو عذاب دے گا، تو خود ان کی کتابوں میں تورات میں بھی موجود تھا کہ تم نے اگر یہ کیا تو تم کو اللہ یہ عذاب دے گا، یہ کیا تو یہ عذاب دے گا، اور ان پر ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بھی بنا دیا بطور سزا، اور پوری قوم پر غلامی بھی طاری کر دی، اور پوری قوم کو صحرا میں 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑا، اور پوری قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کی جلاوطنی ہوئی تھی، اور ویسے بھی آپ سے پہلے بھی ان کو ان کے بیت المقدس سے مار کے بھگا دیا گیا تھا، پوری قوم کو نکالا گیا تھا، تو پھر بیت المقدس کو عبرتناک طریقے سے ان کی جو گھر تھا بیت المقدس ان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو یہودیوں پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، ایون ہماری جو ریسنٹ سب سے ریسنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ جرمن میں جو ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا، تو یعنی کہ یہ ساری کیا ہوتا ہے، اگر اللہ کی ایک فرما بردار امت ہے، اللہ کی چنی ہوئی امت ہے، اس کے لیے تو اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تو رولرز ہوں گے دنیا کے، ان کو تو اللہ نے اقتدار کا وعدہ کیا ہے، تو یہ ساری ان کی ہسٹری میں پوری قوم کا غلام ہونا اور جلاوطن ہونا اور ان کے بیت المقدس کا تباہ ہونا، ان کی کتابوں کا جلا دیا جانا، تورات آپ کو پتہ ہے کہ تورات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا جو اوریجنل تھی، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے اس کو دوبارہ لکھا تھا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر سب کا واقعہ ہمیں بتایا گیا، خود ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی کچھ باتیں، کچھ جو ماضی کے ان کے اوپر سزائیں آئی ان کی قوم پر، ان کی موجود تھی تورات میں بھی، اور تورات میں وعید بھی موجود تھی، تو مگر وہ چونکہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے یہاں پر کھول کے بتا دیا کہ تمہارا یہ گمان غلط ہے، ورنہ اللہ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو کون اپنے پیاروں کو اور لاؤڈ ونس کو اس طرح کی سزائیں دیتا ہے۔ پھر آخرت میں بھی تمہارے لیے وعید، بہت دفعہ وعید دی گئی ہے، قرآن میں بھی اور تورات میں بھی وعید دی گئی کہ تم کو سخت سزا ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تب بھی ان کو سب کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور 70,000 لوگ مارے گئے تھے ان کے۔ تو بہرحال
ان کو یہ جو تھا ان کے دماغ میں یہ گھسا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ سپیریئر ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ برہمن جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں انڈیا میں، تو ان کو بھی یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہم بڑے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے خاص مقرب لوگ ہیں، تو ہمارا ایک درجہ بلند ہے، ہم کیوں کسی کی بات مانیں. اصل میں یہ گھمنڈ ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا دیا تھا. ہمارے لیے کیا سبق ہے یہاں پر کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو نسب کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی اس کی وجہ سے ہمارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کے اندر جب غرور اور تکبر ہوتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم کیا ہو، بلکہ انتم، تم بشرن، بس انسان ہو، ممن، اس میں سے جو خلقا، جو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے تم انسان ہو بس. یغفرو، اور اللہ کا کیا طریقہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، یغفرو، وہ بخش دے گا، لمن، واسطے جس کے، یشاء، جس کو وہ چاہے گا اس کو بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، من، جس کو یشاء، وہ چاہے گا. اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نعمت اندر کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ہر کام کا، ہم نے کس لیے کون سا کام کیا وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حکمت سے اور اپنی علم سے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. مگر انسان جو ہے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ چونکہ میں فلاں کی اولاد ہوں اس لیے میرے لیے جنت پکی ہے. تو آج کیا مسلمان اس طرح سوچتے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ جو ان میں تھی جس کی وجہ سے یہ ان کی قوم اتنے زیادہ اس سے گزری، تو ہاں مسلمانوں میں بھی آج یہ ایک گمان ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمارے لیے تو سفارش بھی پکی ہے اور ہمارے لیے جنت بھی پکی ہے. اور ہم لوگ دیکھیں، اگر جس انسان کو آخرت کا یقین ہے اور اس کو پتہ ہے، پورا یقین ہے کہ میرے ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور مجھے اس عمل کا جواب دینا ہے اور اس کے مقابلے اس کے برابر مجھے جزا یا سزا ملے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ چوکن نہ ہو جائے. انسان اپنے ایک ایک عمل میں خیال رکھے کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ہم سب بھول جاتے ہیں اس کو، اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ عام طور پر کس طرح سے ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر کے عقائد ہیں، جو ہمارے دل میں جو کچھ بیٹھا ہوا ہے اندر، اسی لحاظ سے ہم عمل کرتے ہیں. تو اگر ہمارے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے صرف کہ ہم تو ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے جنت حرام ہے اور بس ہمیں تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہر بندے کا عمل ضروری ہے، اور نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال جو ہے بس وہی انسان کے لیے آخرت کے معاملات میں اس مددگار ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، اور والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ بھی ہے بینہما، جو ان دونوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ کر فرما کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام چیزیں دنیا کی جو ہے وہ مخلوق ہے اللہ کی. اور مخلوق اور خالق کا وہی رشتہ ہے جو ایک مالک اور غلام کا ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جسے جہاں پیدا کر دے، ہمیں اپنی نسب سے، یا اللہ تعالیٰ جسے جو کچھ دے، کسی کو شکل دے دی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو دولت دے دی، کسی کو بڑا نام دے دیا، لیکن یہ اللہ کی تقسیم اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اور یہ ہمارے لیے
ایک ٹیسٹ ہے. ہم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور باقی تمام اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے اس لحاظ سے نہیں فیصلہ کرتا کہ اس کے پاس کیا دولت ہے یا اس کے پاس کیا نسب ہے، بلکہ ایمان اور نیک اعمال جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر یہ اس آیت کا مکمل ہوا. اور وَلِلَّهِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر یہاں پر یہ بھی بات بتا دی اللہ نے کہ تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو لوٹنا کہاں ہے؟ وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف. المصیر، مصیر لوٹنے کی جگہ. انسان کہیں جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، تو پھر کر وہیں پر آ کر ٹھکانہ وہیں پر ہے انسانوں کا آخر میں اللہ کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو وہی دے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی. تو پھر آگے ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اور یہاں پر خاص حکمت اس آیت کی، یہاں پیچھے سے تعلق اگر ہم غور کریں تو یہ ساری باتیں امت مسلمہ کو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو وعدہ ہمیں سورہ مائدہ میں لیا گیا ہم سے اللہ کی شریعت کے احکامات کو پوری طرح سے قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا، تو ایک طرح سے ہم سب ہمارے لیے یہ مثالیں بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ پاس کی مثالیں ہیں تمہارے لیے، یہ نصیحت ہے، اور تم جو ہے وہ اس وعدے کا احتیاط سے خیال رکھو اور اس کو پوری طرح سے پورا کرو. پھر آگے ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. قد، تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس. رسولنا، رسولنا کتنے الفاظ ہیں؟ رسولنا، ہمارا رسول، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا. یبینو، وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترتن اوپر ایک فترہ کہتے ہیں وقفہ، یعنی ایک کام جاری تھا پھر اس میں کچھ انقطاع آ گیا اور پھر وہ کام شروع ہوا. تو فترہ ایک وقفے کے بعد، ایک فترہ کے بعد تمہارے پاس آیا ہے ایک رسول. من الرسل، رسولوں کے ایک سلسلے چل رہا تھا، پھر ایک وقفہ آ گیا اور اس کے بعد یہ رسول آیا ہے تمہارے پاس. ان، یہ کہ تقولو، کہ تم کہو. تو یہاں پر ایکچولی لا چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہو، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر تھا مطلب. ان کے بعد لا چھپا ہوا ہوتا ہے اکثر. ان تقولو، کہ تم نہ کہو، ما نہیں، جاءکم آیا تھا، جاء آیا، نہ ہمارے پاس، من سے، بشیرن، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، ولا اور نہ، نذیر ہمارے پاس. تم یہ دعویٰ نہ کہیں کر دو کہ یا اللہ تو ہمیں عذاب کیوں دے رہا ہے، ہم نے تو گناہ اس لیے کیے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نے کسی کو بھیجا ہی نہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات بدل گئے، تبدیلیاں آ گئی، کچھ چیزیں کھو گئی، علم صحیح نہیں رہا ہمارے پاس، تو اللہ تو ہمیں کیوں اب عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ایکچولی اہل کتاب کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے کہ تم، یہ رسول اب تمہارے پاس آیا ہے، اور یہ رسول ایک فترہ کے بعد آیا ہے، فترہ ایک وقفے کے بعد آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت موسیٰ کے بعد ایک لمبا سلسلہ تھا انبیاء کا، جو کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے قوم میں آئے تھے. حضرت یعقوب کی اولاد میں سارے انبیاء آئے تھے. تو ایک حدیث ہے کہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں ابن مریم کا تم تمام لوگوں سے زیادہ حقدار یا تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں. انبیاء آپس میں اللہتی بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. یہ اس بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ کوئی اور نبی حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہیں آیا ہے. پھر دوسرا یہ کہ قاری فارسی ابن سلمان فارسی، آپ کو پتہ ہے سلمان فارسی جو تھے وہ پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی ہوئے تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے. یعنی کہ وہ اسلام کی تلاش میں اپنا دین بدلا تھا انہوں نے، صحیح حق کی تلاش میں. ان کو لگا کہ میرے باپ دادا کا جو مذہب ہے آگ کی پوجا کرنا، یہ کوئی مذہب صحیح نہیں لگ رہا، تو عیسائیت کو قبول کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو کئی سال وہ عیسائیت میں انہوں نے گزارے، اور پھر فائنلی اللہ نے ان کو مدینہ پہنچایا اور مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ 600 سال گزرے تھے، حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور کوئی نبی نہیں آیا تھا. پھر آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں تھا. تو کہیں تم یہ اور اس وقت حالت کیا تھی؟ یہود اور نصارہ جو بچے کچھ تھے، جن میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، ان کو کیا دکھ تھا کہ کاش ہمارے اندر اللہ رسول بھیجے تاکہ اس کی تربیت پا کر ہم سب جو ہے وہ اچھے مسلمان فرما بردار بن جائے اللہ کے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں آج ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی شریعت ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن جو لوگ بالکل مذہب سے دور ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ اپ ڈاؤن زندگی میں آتے ہیں، تو ان کو ایسے ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی مجھے صحیح حق بتائے، کوئی مجھے صحیح ریلیجن بتائے تاکہ میں صحیح طرح سے میں اسلام کے اوپر چل سکوں. تو یہ انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے یہ چیز کہ جب انسان ہر طرف گمراہی دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے اس کا دل، تو اس کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سچی بات کہیں سے پتہ چلے کہ میں اس کو فالو کروں. تو ان کے اندر یہ خواہش تھی اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نئے رسول کو مبعوث کرے. اور سورہ بقرہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کہ اللہ تو رسول بھیجے گا اللہ، تو ہمیں اس رسول کے ساتھ مل کر ہمیں غلبہ حاصل ہوگا کافروں پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم جو تھے وہ رسول کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ نے رسول بھیج دیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہیں کہ ہمارے پاس تو رسول تو نے بھیجا ہی نہیں اور ہمیں کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ عیسائیت کے جو نیا سانچہ بن گیا تھا، اس میں بھی اللہ کی حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات سے بالکل ہٹ کر تھا، اس میں توحید کا معاملہ ہٹ گیا تھا. اور حضرت موسیٰ کی تورات کے بعد تورات میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی تھی، بھول گئے تھے اللہ کے احکامات. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم تو خود ترس رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے تاکہ ہماری تربیت ہو سکے. ابھی اللہ کا نبی آیا ہے تو تم اس کو مان لو، تم اب اس سے اعتراض نہ کرو اور اعراض نہ برتو. اور اس میں دوسری بات اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا اصل مقصد کیا تھا؟ بشیر اور نذیر تھے آپ. یعنی آپ کا جو عہدہ تھا وہ کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو مان لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ان کو خوشخبری دینا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے، تو ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا. یہ اصل آپ کا مشن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشیر اور نذیر تمہارے پاس آ گیا ہے، اور جو احکامات میں تغیر اور تبدیلی آ گئی تھی اس کو
دوبارہ سے صحیح کر کے ملت ابراہیمی کے طریقے کو دوبارہ سے رائز کرنے کے لیے، دوبارہ سے اس دین کو لوگوں کو پیش کرنے کے لیے یہ بشیر اور نذیر آ گیا ہے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ایک تو صفات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا لقب کیا تھا، بشیر اور نذیر تھا۔ پھر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا یہاں پر اظہار فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو رسول چنا ہے تو اللہ کی حکمت کی وجہ سے، تم اس جھگڑے میں مت پڑو کہ یہ رسول امی ہے یا یہ رسول عرب میں سے کیوں آیا ہے یا یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنے حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس نبی کو نبی بنایا ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اور تمہاری خیر اور تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے کہ تم اس کو مان لو۔ ایک دعوت پھر سے مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا کہ یہودیوں کے طریقے پر نہیں جانا، اور ساتھ ساتھ ان کو بنی اسرائیل کو بھی دوبارہ سے اللہ نے دعوت اسلام دی۔ یہاں پر پھر ان کو مزید یاد دلا رہے ہیں کہ تم موسیٰ کی بات یاد کرو، تم موسیٰ کو سمجھتے ہو، موسیٰ کے جو موسیٰ نے تمہیں پیغام دیا تم اس پر قائم ہو، تو تم موسیٰ کی بات یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، جب موسیٰ نے کہا تھا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی، علیکم، تم پر، اذ، جب، جعل، بنایا، فیکم، تم میں، انبیاء، وجعلکم، اور تم کو بنایا، ملوکن، بادشاہ۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے کچھ احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ تو یہ یہود اور نصارہ سے جب اللہ نے خطاب فرمایا، دعوت دی اسلام کی، قبول کرنے کی، رسول کو قبول کرنے کی، تو ساتھ ساتھ یاد دلایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد دلائی تھی۔ تو اللہ کی نعمت یہاں پر کیا تھی کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کئی انبیاء آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام پیشین گوئی کر رہے تھے کہ اے میری قوم، تمہارے اندر اللہ نے تم کو آزادی دی، جب مصر سے آزاد کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، تو اس وقت جب صحرائے سینا میں جب پہنچے اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اصل میں ترغیب دے رہے تھے۔ کس بات کی ترغیب دے رہے تھے؟ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے تو آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ان کا اپنا کہیں جگہ نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، ابھی وہ صحرا میں تھے۔ اب ان کو اپنا تورات دی اللہ نے اور ان کو دین دیا۔ اب ان کو کیا کرنے کا تھا کہ ان کو اللہ کے دین کو فالو کرنے کے بعد جہاد کرنا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک جزیرہ نما سینا میں ابھی یہ لوگ تھے، اللہ نے ان کے لیے بیت المقدس کی جگہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی تھی، مگر یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے سے خانہ کعبہ آزاد نہیں کر دیا تھا کہ چلو سارے قریش پر ایک آفت آئی، بھاگ گئے اور اب مسلمانوں کا ہو گیا کعبہ۔ مسلمانوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ فائنلی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، جو کہ ہمارے اسلام کا شعار ہے اور تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کو آسانی سے نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھی کہ اب اللہ نے تو ان کو آزادی دے دی معجزے سے، ظاہر سمندر کو پھاڑا تھا اور کتنے معجزے دکھائے تھے اللہ نے اور مدد فرمائی تھی، جب جا کے فرعونیوں سے ان کو نجات ملی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنا ملک بنانے کی ضرورت تھی، اپنی ایک حکومت بنانے کی ضرورت تھی جہاں سے وہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اسلام کے طریقے سے اللہ کے دین پر چلنے والا بنا سکے اور اپنے آپ کو بھی مضبوط بنا سکے اور دوسرے انسانوں کو بھی اللہ سے جوڑ سکے۔ اس کے لیے ایک ریاست چاہیے ہوتی ہے، ایک بیس چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی صحرا میں رہنے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ایک سینٹر پوائنٹ چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ جو بیت المقدس کی جو شہر تھا وہ ان کے آبا و اجداد کا شہر تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہیں پر آباد تھے، لیکن پھر ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے وہ غلام بن کے مصر پہنچے۔ پھر مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کئی سال کے آزمائشوں کے بعد ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا اور بیت المقدس میں قحط سالی ہوئی، مصر میں بھی قحط سالی ہوئی، تو بیت المقدس سے ان کو مائیگریٹ کرنا پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے تمام بھائیوں کو، پورے کنبے کو مصر میں بلوا لیا کہ تم یہاں رہو، یہاں پر میرا اقتدار ہے اور تم یہاں پر شان سے رہ سکتے ہو۔ پھر کئی سال وہ وہاں پر رہے تھے، لیکن پھر ان کے اندر جب خرابیاں آنے لگی، ان کا کردار برا ہوا، اس قوم کے اندر اتنی برائیاں آئی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم کے اندر برائیاں آتی ہیں تو وہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بطور سزا ان پر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، ورنہ اللہ کا جو دین جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے۔ لیکن جب اللہ کے دین کے علمبردار اگر کرپٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بطور سزا دوسری قوموں کو ان پر غالب کر دیتا ہے، تو ان کو پھر غلام بنے وہ۔ تو جب غلام بنے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ نے اور ان کو غلامی سے آزادی دلائی۔ اب ان کو حکم تھا کہ وہ دوبارہ جا کے اپنے ملک کو، اپنے اس شہر کو فتح کرے جس میں وہ آبائی حکم، ان کا آبائی جو جگہ تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا، اس میں جائے جہاد کرے اور اس میں سے کافر قوم کو نکالے اور اس کو آزاد کرے، کیونکہ وہاں پر ان کا قبلہ بھی بننا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ابھی تو صحرا میں ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ سب کچھ نہیں ہوا، ابھی انبیاء کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ کے بعد پھر بہت سے آنے والے تھے، تو یہاں پر کچھ علماء نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، اذ جعل، یاد کرو جب بنایا تم میں اللہ نے انبیاء، تو اصل میں یہ مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہ ہماری قوم، اگر تم لوگ اس دین کو اچھی طرح سے اس پر چلو گے، اللہ کے شکر گزار بنو گے، تو اللہ تمہارے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہت دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ ملوکن، اللہ تم کو بادشاہ بنانے والا ہے، سے مطلب یہ ہے کہ جب انسان غلامی میں ہوتا ہے اور غلامی سے اللہ نے ان کو آزاد دی، تو ہر آزاد انسان جو ہے وہ ایک طرح سے بادشاہ ہے، وہ اگر وہ آزاد ہے تو وہ اپنے لیے صحیح راستہ چن سکتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، تو وہ بادشاہ ہے۔ پھر دوسرا قول بادشاہت کے بارے میں یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے گھر، بیوی اور اولاد کی نعمتیں دی ہو تو وہ بادشاہ ہے، یعنی کہ جب ایک انسان کے پاس اتنی نعمت ہے کہ اس کے پاس گھر میں اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، تو وہ آدمی کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، اپنی چھوٹی سی حکومت کا، وہ اپنے گھر میں تمام معاملات کا بادشاہ ہے۔ تو یہ ایک کہ اللہ نے تم غلام تھے، تمہارے کوئی اب دیکھیں غلام کے تو اپنے بیوی بچوں پر بھی کوئی رائٹس نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے نا کہ غلام جو ہوتا ہے اگر اس کے بیوی بچے بھی ہیں تو مالک جو ہے وہی مالک ہوتا ہے بیوی بچوں کا بھی۔ اور پھر دوسرا مطلب کچھ علماء نے یہ کیا کہ تم کو اللہ نے شرک میں تم مبتلا تھے تو اللہ نے
توحید کا علم بردار بنایا. تو شرک کے مقابلے میں انسان جب صحیح عقیدہ ہو جاتا ہے تو وہ بادشاہ بنتا ہے، وہ ایک صحیح راستے پر ہوتا ہے. شرک جو ہے صرف ایک غلامی ہے، انسان شیطان کی غلامی کر رہا ہوتا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے اقوال ہیں. تو مطلب خلاصہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا جب صحرا میں تھے. تو جب آزاد ہو کے صحرا میں لے کر گئے تو اپنی قوم کو جہاد پر ابھارا تھا. ان کو اس کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ خطاب کیا تھا. اور چونکہ ان کو بنی اسرائیل کو یہاں پر یہ بات، جو یہودی تھے چونکہ تورات میں یہ ساری باتیں تھی، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور تم کو اللہ کی نعمت یاد دلائی تھی. یعنی اللہ کی نعمت یہاں پر آزادی بھی ہو سکتی ہے، ان کا دین تورات ملنا اور اللہ کی شریعت ملنا، پھر اللہ کے چنے ہوئی امت بننا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو جیسے یاد دلایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَآتَاكُمْ، اور دیا تم کو ما لم، جو نہیں یؤتی دیا تھا احدن، کسی ایک کو، من العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ابھی بھی یہ سارا انہی کا خطاب ہے کہ تم کو اللہ نے وہ کچھ دیا جو کسی جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. دیکھیں حالانکہ آج امت مسلمہ ہے، وہ اس کو اللہ نے اعجاز دیا ہے. اب چنی امت کون سی ہے؟ امت مسلمہ ہے. گویا اب جو ہے امت مسلمہ کی فضیلت زیادہ ہے ان سے. لیکن یہ جو جملہ ہے کہ تم سے زیادہ تم کو وہ کچھ دیا وہ کسی کو نہیں دیا، تو وہ اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ ایون دو ہم فضیلت میں زیادہ ہے، لیکن اللہ نے جو انعامات بنی اسرائیل پر کیے وہ اتنے انعامات اللہ نے کسی پر نہیں کیے تھے. اللہ نے ان کو ایک انبیاء کا پورا سلسلہ چلایا. ان کے اندر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسی بادشاہت دی ان کو. اور آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کی بادشاہت کی طرح تو کوئی بادشاہ نہیں بنا دنیا میں اور نہ کبھی بنے گا. پھر اتنے معجزات سے اتنے معجزات سے ان کو فرعون سے آزادی دلائی تھی. تو ان کو توحید کا علم بردار بنایا تھا کہ تمام لوگوں کی اصلاح کا کام ان کو سونپا تھا. یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی وہ نعمتیں سب یاد دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ کا ہی کا کلام چل رہا ہے یہاں پر. یہ تقریر خطبہ کرنے کے بعد انہوں نے نعمت کو یاد دلانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض، زمین میں، المقدس، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس مطلب ہے التی، وہ جو، کتبا، لکھ دی، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا، اور نہ، ترتدو، نہ پھر جاؤ تم، رد کرنا سے ہے. رد کرتے ہیں کوئی چیز تو کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو لوٹا دیتا ہے. تو تم نہ پھر جاؤ، علا، اوپر، ادبارکم، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر مطلب پیٹھ. تو تم پیٹھ پھیر کر نہ مڑ جاؤ. فتنقلبوا، اگر تم ایسا کرو گے، فتنقلبوا، پس، تنقلبوا تو تا تم، انقلبوا، انقلاب کیا مطلب ہوتا ہے؟ انقلاب کوئی چیز کو لوٹا دینا، کوئی چیز کو پھیر دینا. تو تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنی قوم کو جہاد کے لیے ابھارا اور کہا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم ہمت پیدا کرو اپنے اندر اور تم جہاد کرو، تاکہ اللہ کا جو وعدہ ہے تمہیں بیت المقدس تمہارے لیے دینے کا، وہ وعدہ پورا ہو جائے. اس کے ہم نے سورہ مائدہ کی 12 آیت میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے 12 قبیلوں کے لیے، اور نقیبوں کو بھیجا تھا بیت المقدس کی اطلاع لانے کے لیے کہ جا کر دیکھ کر آؤ، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں وہاں اس شہر میں داخل ہونا ہے
اور وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان سے جہاد کر کے وہ ملک تمہیں اپنے لیے حاصل کرنا ہے. تو ان 12 نقیبوں کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ تم جاؤ، پہلے دیکھ کر آؤ، پھر اپنی اپنی قوم کو تیار کرو جہاد کے لیے، ان کو ہمت بندھاؤ، ان کو دین کے طریقے سکھاؤ اور ان کو مضبوط کر کے ان کو جہاد پر ابھارو. کیونکہ سارے دیکھیں غلام تھے. اب ایک غلام کی تو ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، جاہل ہوتے ہیں بالکل، نہ ان کے اندر مینرز ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر زیادہ گہری سمجھ ہوتی ہے. اس وجہ سے ان 12 لوگوں کو کیا ذمہ داری سونپی تھی کہ تم لیڈرز ہو، تم جا کے اپنے اپنی قوم کو ایک تو دین شریعت کے طریقے سکھاؤ، ان کو اس پر چلاؤ اور ان کو اللہ کا وعدہ دلاؤ، اللہ پر توکل کر کے ان کو تیار کرو کہ وہ اس جہاد کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا. مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم سورہ مائدہ کی 12 میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو نقیب تھے وہ بھی پھر گئے، وہ بھی اپنا کام پورا نہیں کر سکے. صرف 2 لوگوں کے سوا 10 جو تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی قوم کو ابھارتے جہاد پر، انہوں نے اور ڈرا دیا کہ وہاں تو جبارین، بہت بڑے بڑے قد کے لوگ رہ رہے ہیں، بہت مضبوط جنگجو لوگ رہ رہے ہیں اور یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں لڑے. تو سوائے 2 کے سارے نقیبوں نے وہ خود فیل ہو گئے، انہوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا. بہرحال انہوں نے قوم نے کیا کہا، جب ان کے نقیبوں نے ان کو ہمت نہیں دلائی بلکہ آ کر کہا کہ وہ تو بڑے 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 مضبوط قسم کے لوگ ہیں وہاں، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو پھر قوم نے کیا کہا، بلکہ شاید قوم نے کہا یا ان نقیبوں نے کہا رسول حضرت موسیٰ سے، انہوں نے کہا قالو یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا، اس میں، یعنی فیہا اس میں، تو یہ ہا کہاں جاری ہے؟ اس زمین کی طرف. ٹھیک ہے، اس زمین میں بیت المقدس میں قومن، ایک قوم ہے، جبارین، زبردست لوگ ہیں. تو جبارین کے بارے میں جو اصل ترجمہ ہے جو کہ صحیح، جس کو صحیح سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مضبوط اور جنگجو لوگ ہیں. لیکن ان کی کتابوں میں اور جیسے بڑی باتیں مشہور کر دی گئی کہ وہ جو قوم تھی ان کے قد جو تھے وہ 333 ہاتھ لمبے تھے، 3333 ہاتھ لمبے تھے، اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ تھے. تو یہ جو ہے یہ غلط باتیں ہیں، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 یعنی 60 ہاتھ لمبا تھا، اور اس کے بعد سے لوگ برابر گھٹ رہے ہیں قد میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. گویا کہ سب سے لمبے دنیا میں انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور ان کا قد حدیث بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے کہ ان کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ لمبا تھا. تو اور اس کے بعد دوسرے انسان کبھی اتنے لمبے نہیں بنے. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ انسان کی قد کو گھٹا کر، اب آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے میکسیمم 7 فٹ کا قد آپ کو کہیں ملے گا، اس سے لمبے نہیں ہوتے لوگ. تو بہرحال ان لوگوں نے بزدلی دکھائی قوم نے، اور حضرت موسیٰ اللہ پر بھروسہ نہیں کیا کہ جب حضرت ان کا نبی ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے، کیونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑا ان کے لیے، تو پھر ایسی قوم کو اللہ پر بھروسہ کرنے میں کیوں اعتراض ہوتا. لیکن انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یا موسیٰ وہاں تو زبردست لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو، وہ نکل جائے، منہا، اس سے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟
ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم بس داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے سے، پھر باقی اللہ تعالیٰ تم اتنا کام کرو گے تو اللہ تمہیں فتح دے دے گا ان پر. مگر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم نہیں داخل ہوں گے، وہاں تو بڑے بڑے بہت زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں. فَإِن پھر اگر یخرجوا وہ نکل جائیں گے، منہا اس سے، فَإِنَّا تو پھر بے شک ہم داخلون پھر ہم داخل ہوں گے. دیکھیں اللہ کے احکامات پر کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے. اللہ نے جو کہا وہ کر لو بس، باقی تمہاری نیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے دے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام جب ہمارے سر پر آئے، حالات ایسے بن جائے کہ اب وہ کام ہمارے آگے آ رہا ہے، ہمیں کرنا ہے وہ، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کام کو کر لینا چاہیے. باقی جو ہے پھر اللہ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتے ہیں. بہرحال انہوں نے ہمت ہی نہیں دکھائی اور وہ داخل نہیں ہوئے. اس کے مقابلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ جنگ بدر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 ساتھیوں کے ساتھ تھے، جنگی اسلحہ بھی نہیں تھا، صرف بہت ہی کم اسلحہ تھا ساتھ، اور آپ کا کوئی بڑے فوج سے مقابلے کا کوئی ارادہ یا وہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹے سے قافلے کا مقابلہ تھا. لیکن جب گئے تو حالات بدل گئے اور 1000 کی پوری سامنے فوج آئی جو کہ اسلحہ اور جانور یعنی کہ گھوڑے، ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ اور پورے اسلحہ سے مسلط، ساز و سامان سے مسلط ایک پوری 3 گنا زیادہ لوگوں کی فوج سامنے آئی. سوری تو مطلب یہ کہ اس وقت صحابہ نے کیا کیا تھا. تو ہمارے پاس حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں، اس وقت کو فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ اب آپ لوگ بتائیں، ہم لوگ جو تھے وہ قافلے کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب یہ فوج ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم کیا کریں، ان کا مقابلہ کریں یا کیا کریں. تو حضرت مقداد بن اسود، وعلیکم السلام، حضرت مقداد بن اسود نے بدر کے دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، فَاذْهَبْ وَأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی کہ انہوں نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں، آپ جہاں لے جائیں گے ہم کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے جنگ کرو. تو یہ سن کر ایسا محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ایک کمپیریزن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو فالوورز ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اس میں کیا فرق تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ امپوز کرے کسی پر. اب یہ جان کا خطرہ تھا، جان قربان کرنے والی بات تھی کہ 313 نہتے لوگ اور 1000 پورے اسلحہ کے ساتھ سامنے فوج کھڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زبردستی نہیں کی کہ چلو تم کو اب لڑنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ تم لوگ مجھے بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، ہم حضرت موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے. کسی اور صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم وہ بھی کر لیں گے، بس آپ جو کہیں گے ہم اس پر چلنے کو تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس فرما برداری کا انعام کیا دیا تھا کہ اتنے مختصر سے وسائل کے ساتھ اتنے چھوٹی تعداد میں مسلمانوں نے ایک بڑے آرمی کو بہت زبردست شکست دی اور ان کے 70 سرداروں کو مار دیا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے انسان کو، جب کوئی صحیح کام ہے، کوئی
مشکل بھی ہے، مگر اگر صحیح کام ہے تو اگر اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو کرا دیتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ان 12 میں سے صرف 2 لوگ تھے، 2 سردار، انہوں نے کیا کہا آگے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قالا، انہوں نے کہا، رجلانے، 2 آدمیوں نے۔ رجلانے یہ تسنیہ ہے، 2 آدمی، ترجمہ کیسے پتا چلا؟ کیا سائن ہے یہاں تسنیہ کی؟ ہاں ماشاءاللہ، نسرین الف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ رجلانے، 2 آدمیوں نے، 2 آدمیوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر۔ تو جو 2 آدمی تھے، ان تمام جو سب ڈر رہے تھے، تمام بنی اسرائیل ڈر رہے تھے، مگر 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا، یعنی اللہ کا انعام ان پر کیا تھا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط رکھا تھا اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، یعنی کہ اس جبار قوم پر تم داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے سے، تم بس اللہ کا نام لے کے دروازے پر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے شہروں میں دروازے ہوتے تھے اور اس کے گرد دیواریں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم بس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا، پھر جب، دخلتموہ، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، غالبون، تم غلبہ پاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فتوکلوا، اور تم توکل کرو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم بس اللہ کا نام لے کے داخل ہو جاؤ اس دروازے میں، پھر باقی اللہ کا کام ہے، اللہ تم کو غلبہ دے گا۔ یہ اللہ پر توکل تھا ان لوگوں کا۔ مگر قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ندخلہا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، ما دامو، جب تک وہ ہیں، فیہا، اس میں، فدھب، تو آپ جاؤ، انتا، تم بھی، وربکا، اور تیرا رب، فقاتلا، پھر تم دونوں جنگ کرو، انا، بے شک ہم، ہا ہونا، یہیں پر، اس جگہ پر، قاعدون، بیٹھے رہیں گے، ہم بیٹھنے والے ہیں۔ دیکھیں کتنا ان کا انداز توہین آمیز تھا اپنے نبی سے، اللہ سے۔ انہوں نے کیا کہا جب یہ 2 لوگوں نے ان کو سمجھایا، اور ان کے نام حدیث اور قرآن میں ہمیں ملتے نہیں ہیں، مگر کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ یوشع بن نون اور غالب 2 تھے۔ یوشع بن نون کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ کہف میں جس کا واقعہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ گئے تھے، جو خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ یوشع بن نون تھے، اور یہی یوشع بن نون نے قوم کو سمجھایا تھا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے غالب نام کے تھے۔ تو اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون نے ہی جب 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر، انہوں نے جب اس طرح کا رویہ کیا اور ایسی بات کی توہین آمیز، تو اللہ نے بطور سزا ان پر حرام کر دیا 40 سال تک اس شہر میں داخل ہونا، جو ان کے لیے لکھ دیا تھا اللہ نے، اور 40 سال ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور یہ بڑی مشکلوں سے پھر گزرے ان 40 سالوں میں، جب تک ان کی ایک نئی جنریشن جو صحرا میں پیدا ہوئی اور صحرا ہی میں آزادی کی فضا میں بڑی ہوئی، اور وہ ظاہر ہے جب انسان آزادی میں پیدا ہوتا ہے، آزادی میں اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہمت اور جوش ہوتا ہے، غلامی میں انسان ٹوٹ جاتا ہے،
تو یہ نئی قوم نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مل کے پھر جب وہ داخل ہوئے تھے اس شہر میں اور اللہ نے ان کو فتح دی تھی. تو بہرحال یہاں پر ہمیں ان کا ہسٹری کا اللہ نے بتایا ساتھ ساتھ، اور یہ سارا معاملہ کنیکٹڈ ہے. اور مقصد کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، چونکہ حضرت رسول اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہمیں دین کے احکامات کی تکمیل کی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے بڑے بڑے احکامات دیے اور اب دین مکمل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ان کی مثال سامنے ہمارے رکھ دی کہ انہوں نے پہلی بات جو بنی اسرائیل نے اللہ کے اس امانت اس دین کی حفاظت نہیں کی، اللہ کے وعدے کی حفاظت نہیں کی. پھر ان کی وجہ بتائی کہ ان کے اندر ایسی خرابی کیوں آئی کہ ان کے اندر باطل گمان تھا کہ ہم تو اللہ کے چوزن لوگ ہیں، ہمیں بس جنت مل جائے گی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی قربانیاں دینے کی، یا ہمیں کسی بہت زیادہ اپنے آپ پر دین کو طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم کو تو ہماری بڑی اعلیٰ نسب کی وجہ سے ہمیں انجام بھی اچھا ملے گا. ایک تو یہ ان کی خرابی اللہ نے ہمیں بتائی، دوسرے ان کی بزدلی بتائی کہ اللہ پر توکل نہیں تھا ان کو. جب جہاد کا وقت آیا تو وہ نہ صرف پیچھے ہٹے بلکہ ان کے اندر جہالت اور بدتمیزی تھی کہ وہ بہت برے انداز سے انہوں نے منع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ ساری باتیں ہم کو کیا سکھاتی ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نعمت ہے، اور اس پر عمل کرنے میں بعض اوقات مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اگر انسان اللہ پر توکل کرے اور بھروسے پر سے اپنی نیت کو صاف کرے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انسان کی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت جو ہے اسی میں کہ انسان فرما بردار بن کے رہے، مومن بن کے رہے. تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سبق ہے اس میں. تو ہمارا آج کا سبق پورا ہوا، اور